بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے شہرت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد نے سید عثمان رکھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر کے نام سے دنیا میں شہرت پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 538 ہجری آذربائیجان کے گاؤں مروند میں ہوئی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی چند کرامات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ برائے مہربانی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک بار سیون شریف اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں شدید قحط پڑا، یہاں تک کہ کھانے کی کوئی چیز دور دور تک دکھائی نہ دیتی۔ نہریں خشک ہو گئی، کنویں سوکھ گئے، پانی کا ملنا دشوار ہو گیا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ زندہ بچنے کی کوئی امید دکھائی نہ دیتی تھی۔ آخر کار اہل علاقہ اکٹھے ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کے گرد جمع ہوئے اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگوں نے فوراً اللہ عز و جل کی بارگاہ عالی میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ دراز کر دیے اور بارش اور خوشحالی کی دعا کی۔ کہا جاتا ہے کہ ابھی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر اپنے حجرہ مبارکہ میں بھی داخل نہ ہونے پائے تھے کہ اللہ عز و جل نے آپ کی دعا کو قبولیت سے مشرف فرمایا اور رحمت کی بوندیں برسنے لگیں۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم اور حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی قبولیت دعا کی خوشی میں لوگوں نے کھانے پکا کر غربا و مساکین میں تقسیم کیے۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد اجتماع ذکر و نعمت کا اہتمام فرمایا اور لوگوں نے مل کر اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر خوب درود و سلام پیش کیا۔ گرمیوں کے دن تھے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی خانقاہ کے صحن میں وضو فرما رہے تھے۔ ایک عقیدت مند نے دھوپ کی تپش کو دیکھتے ہوئے عرض کی، حضور، ہم اس جگہ پر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے تاکہ آنے والے اس کے سائے میں آرام پائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وضو سے فراغت کے بعد ایک مرید کو اپنی مسواک دیتے ہوئے فرمایا، اسے یہاں زمین میں گاڑ دو۔ حکم کی تکمیل کرتے ہوئے مسواک زمین میں گاڑ دی گئی۔ اگلے ہی دن اس مسواک میں ہری ہری شاخیں نمودار ہو گئیں اور چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھوٹی سی مسواک ایک تناور سایہ دار درخت بن گئی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ جس مریض کے لیے دست دعا بلند فرما دیتے وہ فوراً صحت یاب ہو جاتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی چند آیات مبارکہ تلاوت فرماتے اور پانی پر دم کر کے مریض کو پلانے اور آنکھوں پر لگانے کا حکم فرماتے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ فوری طور پر مریض میں صحت یابی کے آثار نمودار ہو جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دم کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور کلمہ طیبہ بالترتیب ایک ایک بار پڑھتے۔ اس کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا وسیلہ جلیلہ سے مریض کی شفا یابی کے لیے بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کرتے۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایصال ثواب کے بعد اسی طرح بالترتیب سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور کلمہ طیبہ پڑھ کر خلفائے راشدین کے وسیلہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور پروردگار عالم اسے شفائے کاملہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے مختلف شہروں کی سیاحت کرتے ہوئے جوناگڑھ تشریف لائے۔ ان دنوں یہاں کے لوگ ایک عجیب مصیبت میں گرفتار تھے۔ دن کی ایک خاص گھڑی میں ایک زنبیل اور ڈنڈا دکھائی دیتا تھا۔ اسے کون پکڑے ہوئے ہے کچھ نظر نہیں آتا تھا، بس ایک ہی آواز آتی تھی، جسے جو کچھ دینا ہے اس زنبیل میں ڈال دے۔ لوگوں میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس زنبیل میں کچھ نہیں ڈالے گا تو نقصان اٹھائے گا، اس لیے لوگ خوف زدہ ہو کر کچھ نہ کچھ اس زنبیل میں ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ زنبیل کہنے کو ایک چھوٹا سا کاسا تھا، لیکن اس میں بہت سارا سامان سما جاتا تھا۔ لوگ اس زنبیل سے متاثر تو تھے لیکن روز روز کی طلب سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بہت سے بزرگوں سے رابطہ کیا لیکن کوئی بھی اس زنبیل اور ڈنڈے کو نظر آنے سے نہ روک سکا۔ یہ قصہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ شہر سے باہر آ کر مقیم ہوئے۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت سن کر ایک درویش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس درویش نے پورا واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گوش گزار کرتے ہوئے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ وہ درویش آپ کو اس محلے میں لے گیا جہاں وہ زنبیل ظاہر ہوتی تھی۔ کھیل شروع ہو چکا تھا، زنبیل اور ڈنڈا ہر دروازے پر ہوا میں اڑتا ہوا پہنچ رہا تھا اور لوگ اپنی نظریں اس میں ڈال رہے تھے۔ قلندر شہباز نے اپنا دست مبارک بڑھایا، زنبیل اور ڈنڈا دونوں آپ کے ہاتھ میں آ گئے۔ لوگ دم باخود کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈنڈا اپنے پاس رکھا اور زنبیل اس درویش کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، زنبیل تم رکھ لو، آج سے تم زنبیل شاہ ہو، جو بھی تمہاری زنبیل سے کھائے گا فیض یاب ہوگا۔ جوناگڑھ میں آج بھی زنبیل شاہ کا مزار موجود ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ سیون شریف میں اپنے مرشد پاک کے حکم سے قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی آمد سے پہلے آئے اور یہاں آ کر قدیمی قلعہ کے قریب قیام کیا، جہاں آج کل آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ اس وقت اس شہر میں ہر طرف برائی اپنے عروج پر تھی، بلکہ سیون برائیوں کا گڑھ تھا۔ یہاں ایک عیاش اور ظالم راجہ چوپٹ حکمران تھا۔ راجہ چوپٹ ایک عیاش پرست آدمی تھا اور وہ رعایا کے حال سے بے خبر رہتا۔ لا قانونیت اور ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کسی کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی تھی۔ اسی وقت کا یہ مقولہ بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلہ تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا، میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ سیوستان کی پہاڑیوں میں عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ ایک رات بزرگ نے خواب میں آواز غیب سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو ظلمت کو نور میں تبدیل کر دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی زبان پر یہ ورد رہتا کہ میرا مرشد سائیں آ رہا ہے۔ اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں سے دعا اٹھتی کہ خدا کرے ہمارا نجات دہندہ جلد آئے اور ہمیں راجہ کے ظلم سے بچائے۔ اس مجذوب کی آواز میں ایسی کڑک تھی کہ راجہ کے قلعے کی دیوار کو چیرتی ہوئی اندر آ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز آواز اہل قلعہ کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجہ اور قلعہ کے لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کر دیا تھا۔ جب نعروں میں شدت آ گئی تو وہ بکھلا اٹھے۔ راجہ چوپٹ نے سکندر بودلہ کو اپنے پاس بلوایا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم ہی بلند آواز میں نعرے لگاتے ہو، میں ان نعروں کی آواز قلعے میں سنتا ہوں۔ سکندر بودلہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ہاں میں ہی اپنی سنگت کے ساتھ اونچی آواز میں نعرے لگاتا ہوں۔ راجہ چوپٹ نے کہا، کیوں؟ بودلہ فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں اپنے مرشد کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ میرا مرشد حضرت سائیں سخی لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر سکندر بودلہ رحمۃ اللہ علیہ پر مجذوبی کیفیت طاری ہو گئی اور بلند آواز میں راجہ چوپٹ کے سامنے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ راجہ چوپٹ نے مجذوب سکندر بودلہ بہار سے کہا کہ تو قلندر شہباز کا نام لینا چھوڑ دے اور نہ ہی اس کا نام لے کر بلند آواز میں نعرے لگایا کر۔ یہ سنتے ہی بودلہ نے بلند آواز میں کثرت کے ساتھ نعرے پہ نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ اس پر راجہ کو بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ فوراً بودلہ فقیر کو ذبح کر کے اس کا گوشت پکایا جائے اور پھر کھایا جائے۔ یہ ایک ظالمانہ اقدام تھا۔ گوشت کو پسند نہ کرنے والی قوم کا راجہ چوپٹ ہی اپنے ہم خیالوں کو گوشت کھانے کا حکم دے رہا تھا، لیکن گوشت کھانے والے وحشی درندوں کو صرف خوشی اس بات کی تھی کہ وہ قلندر کے مرید خاص اور اس کے عاشق کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ادھر قلندر کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ بودلہ کی یاد میں دھمال ڈالتے ڈالتے مجذوبی حالت میں پکارتے تھے۔ آپ جب بھی بودلہ کو بلاتے تو وہ فوراً اپنے مرشد کے قدموں میں پہنچ جاتا، لیکن اس بار یوں ہوا جیسے ہی قلندر نے بودلہ کو بہت اونچی آواز میں پکارا تو قلعہ میں پوشیدہ بودلہ کے قاتل، بودلہ کا گوشت پکانے والے اور کھانے والوں کی حالت خراب ہو گئی۔ جو بودلہ کا گوشت کھا چکے ان کی حالت عجیب و غریب، موت کا ڈر ان کو ڈکاریں آ رہی تھی، سانس میں رکاوٹ، دم ٹوٹنے کا خطرہ، پیٹ پر کھجلی، جلد جسم نیلی، شکم میں آگ، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے، معدہ میں تناؤ اور موت کے خوف میں مبتلا، بس ان کا برا حال تھا۔ جیسے جیسے قلندر بودلہ کو بلند آواز سے پکارتے ویسے ویسے گوشت کھانے والوں کے پیٹوں کو پھاڑتی ہوئی بودلہ کے جسم کی بوٹیاں ان کے منہ سے نکل کر اڑتی ہوئی قلندر کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئیں، اور جو بوٹیاں ہانڈیوں میں بچ گئیں وہ بھی ہانڈیوں سے نکل کر اڑتی ہوئی قلندر کے قدموں میں پہنچ گئیں تو ایک انسانی جسم کی صورت اختیار کرنے لگیں اور آہستہ آہستہ بودلہ کی شکل میں تبدیل ہو گئیں۔ بودلہ اپنے مرشد کے سامنے صحیح سلامت باادب کھڑے ہو گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے راجہ چوپٹ کو بلوایا اور اس کو دکھایا
کہ میرے عاشق بودلا کو تم نے ذبح کر کے اپنے ساتھیوں کو اس کا گوشت کھلا دیا، مگر اب غور سے دیکھ کہ بودلا زندہ ہے۔ راجہ چوپٹ یہ سب کچھ دیکھ کر شرمندہ ہو گیا، وہ گھبرا گیا اور پریشان ہو گیا۔ اس نے معذرت کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ بودلا کو قتل کروا کر وہ مغرور ہو گیا۔ راجہ نے قلندر اور قلندر کے مریدوں پر بے حد الزام تراشی کی۔ اس نے قلندر سے کہا کہ میں نے بودلا مجذوب کو اس لیے قتل کروایا تھا کیونکہ میرے قلعے کی ایک دیوار میں کھڑکی ہے جو باہر کی طرف کھلتی ہے۔ میری ایک بیٹی ہے جو اس کھڑکی میں روزانہ بیٹھ کر اپنے لمبے بالوں کو سنوارتی اور سنگھار کرتی تھی۔ اس کھڑکی کے سامنے یہ بودلا مجذوب نے ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ یہ میری بیٹی پر عاشق ہو گیا۔ جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو میں نے اس رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو قتل کروا دیا۔ قلندر نے بدبخت راجہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا کہ تمہیں اس ظالمانہ کارروائی کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ یہ سنتے ہی وہ پلٹا، آپ کو دھمکیاں دیتا ہوا اپنے مضبوط ترین قلعے میں چلا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے راجہ، تو میری پرواز اور میری عقل و فہم سے بہت دور ہے۔ نامراد راجہ چوپٹ کے چلے جانے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کاسا الٹا کر دیا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت و بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ مرشد کے اس عمل سے خدام پر لرزہ طاری ہو گیا، پھر دوسرے ہی لمحے زمین بھی لرزنے لگی۔ سہون شدید زلزلے کی لپیٹ میں تھا، زمین نے 2-3 کروٹیں لیں اور طاقت و اقتدار کا سارا کھیل ختم ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد پورے شہر سیون میں شور مچا کہ راجہ چوپٹ کا قلعہ الٹ گیا ہے، کوئی شے نہیں بچی، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور راجہ کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی، کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ وہ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس کوئی ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، پہلے تم دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ اس نے کہا، اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ 2 درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا ماحول ہی بدل گیا، نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ سبزہ وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا کہ آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر رکا اور سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار بولا، بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہے۔ اب وہ حیران پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلہ شکوہ کرتی لپٹ گئی، کہاں رہ گئے تھے؟ آپ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا جہاں پر لشکر تھا، تو اس نے دیکھا اب بھی وہی درخت موجود ہیں۔ اس نے سوچا چلو دیکھتے ہیں، اور درخت کے بیچ سے گزرا، ماحول بدل گیا۔ وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ اس نے بولا، جناب، میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سب تماشا تھا، سب تماشا تھا، سب تماشا تھا۔